الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قابل صدر احترام بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ دروس میں آپ بھائیوں کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ چیزوں کو بیان کر چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے بھی تھے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اسلام کی ہر جنگ میں تقریباً آپ شانہ بشانہ پیش رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ بدر کی جنگ کے بعد اسلام کی مشہور ترین جنگ جو ہے غزوہ احد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر بھی شامل ہوئے اور اس وقت کی رات شور بچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً شہید ہو گئے تو جس مشن پہ اس رستے پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جان گئی، ہمیں پھر باقی زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی کیوں نہ اپنی زندگیاں اسی رستے پہ قربان کر دیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیری کے ساتھ اس احد کی جنگ میں لڑے، حتیٰ کہ تیروں اور تلواروں کے 16 زخم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں برداشت کیے تھے۔ احد کی جنگ کے بعد غزوہ حمراء الاسد جو عام عوامی سطح پہ معروف نہیں، یہ غزوہ اس لیے تھا کفار کے لوگوں نے سوچا کہ احد کی جنگ میں ہم 70 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر چکے ہیں، مسلمان ہم نے کمزور کیے ہیں، اب یہ دوبارہ ہمارے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس ذہن میں کفار نے دوبارہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ احد کے فوری بعد اگرچہ صحابہ زخمی بھی تھے، 70 صحابہ کی شہادت کا سانحہ بھی تھا، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ تو صحابہ کرام جو کفار کے مقابلے پہ نکلے، اس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پیش تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے جھنڈے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہوا تھا۔ کفار پہ اتنی اللہ نے دہشت ڈالی کہ وہ بھاگ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد اسلام کی معروف جنگ، اس کو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں بھی پیش رہے، حتیٰ کہ کافروں کے بہت بڑے ایک آدمی جس کا نام عمر بن عبد ود تھا، اس کو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہ مسلمانوں نے جو خندق تیار کی تھی، آج اگر کسی بندے نے مدینہ المنورہ میں اگر کسی نے خندق کے آثار دیکھے ہوں، ایک جگہ سے خندق کم چوڑی رہ گئی تھی۔ عمر بن عبد ود کفار کا بہت بڑا پہلوان، شخصوار اور جنگجو تھا۔ یہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے خندق کے اس کم وایا والی جگہ سے ادھر اس طرف آ گیا اور مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ آپ نے عمر بن عبد ود کو پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے نہیں مانا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسلام نہیں مانتا تو پھر آجا جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ کفار کا اتنا بڑا جنگجو ادھر خندق کے موقع پہ قتل ہوا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں صلح حدیبیہ کا موقع آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں مکہ سے مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کی نیت سے، اور رستے میں حدیبیہ کے مقام پہ آپ علیہ السلام کو مکے والوں نے اپنا نمائندہ سفیر بھیج کے روک دیا کہ آپ مکے آ کے اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا گیا۔ آپ 3 دن تک وہاں پہ رہے مکہ میں، حضور علیہ السلام کی سفارت کاری کا، نمائندہ ہونے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے کہ شاید مکے والے مان جائیں اور اس سال مسلمان عمرہ کر سکے۔ نہیں مانے
3 دن وہاں پہ گزر گئے، ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ شاید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لہذا یہاں پہ بیعت ہوئی۔ اس بیعت کو اللہ قرآن کے اندر بھی بیان کرتا ہے، اس کو محدثین بھی حدیثوں میں بیان کرتے ہیں، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا عہد کیا، اگر عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تب تک کوئی یہاں سے نہیں پلٹے گا جب تک عثمان کے خون کا انتقام نہیں لے لیا جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں 1400 صحابہ نے بیعت کی عثمان غنی کے حق میں، اور ان بیعت کرنے والوں میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ آج جو یار لوگ ان میں اختلاف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علی تو وہ تھے جو عثمان کی عظمت کے، عثمان کی حرمت کے، عثمان کے خون کے، عثمان کی شان کے مرتبے کے اس حد تک قائل تھے کہ آپ نے بھی اپنا وعدہ دیا تھا اللہ کے رسول عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی۔ یہ تو اس طرح آپس میں محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد فتح مکہ کا موقع آیا، علی تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام کی آخری زندگی تک جب نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ ایک دن مسجد میں تشریف لائے، صدیق اکبر امام تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو عباس ایک کندھے سے علی دوسرے کندھے سے سہارا دے کے مسجد میں لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ نماز کی امامت اللہ کے رسول علیہ السلام کی تھی، ابو بکر سیکنڈ امام تھے، صحابہ کے سارے کے امام ابو بکر تھے، علی نے بھی مانا اللہ کے رسول کے بعد امامت کا حق ہے تو ابو بکر کو ہے، آپ نے بھی پیچھے نماز ادا کی۔ کوئی بے وقوف کیسے کہہ سکتا ہے؟ ان میں اختلاف تھا۔ میرے نبی اپنی زندگی میں مصلی امامت ابو بکر کو دے گئے، اس کو علی نے بھی مانا، حسن نے بھی مانا، حسین نے بھی مانا اور تمام صحابہ نے مانا۔ آخری زندگی تک یہ اللہ کے رسول کے جانشین تھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ ان تینوں خلفاء سے حضرت علی کی جو محبت تھی، جو قربت تھی، جو تعلق تھا، جو اعتماد تھا، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل کے درس میں بیان کروں گا۔ اللہ ان تمام اصحاب رسول پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، ہمیشہ صحابہ کی محبت پہ جینے کی، اسی عقیدے پہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔